اگر اور خان یہاں پہنچ چکا ہے تو اسے کس نے روکا ہے؟ اسے اندر کیوں نہیں آنے دیا گیا؟ سلطان جب خاموش ہوا تو اس کے بیٹے جلال الدین نے حاجب کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی برہمی سے کہا، اور خان اب ہمارے گھرانے کا ایک فرد ہے، اس کو کسی بھی صورت باہر نہیں روکا جا سکتا، اسے فی الفور اندر بھیجو۔ اس کے ساتھ ہی حاجب اپنے سر کو تھوڑا خم دیتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اور خان اندر آیا۔ اور خان جب آگے بڑھا تو سلطان علاء الدین نے آگے بڑھ کر اور خان کو گلے لگا لیا، پھر بڑی ہمدردی میں میٹھی آواز میں کہنے لگا، اور خان میرے فرزند، مجھے خبر پہنچ چکی ہے کہ اطرار ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ میرے بیٹے، مجھے تیرے ماموں برہان الدین کے مرنے کا دکھ اور افسوس ہے۔ سلطان نے جب اور خان کو علیحدہ کیا تو اس کے بیٹے جلال الدین اور اس کے دوسرے بھائی اور خان کو گلے لگا کر ملے تھے۔ پھر جلال الدین نے اور خان کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا اور کہنے لگا، اور خان، اطرار شہر سے یہاں تک پہنچنے کے اپنے سارے حالات تفصیل سے کہو۔ جواب میں اور خان نے اطرار سے نکلنے، اپنی بہن کے مرنے اور پھر خراسان کا رخ کرنے کے سارے حالات تفصیل کے ساتھ سنا ڈالے تھے۔ یہ حالات سلطان علاء الدین اور اس کے بیٹوں نے جب سنے تو وہ پریشان اور افسردہ ہو گئے۔ تھوڑی سی خاموشی کے بعد جلال الدین نے پھر اور خان کی طرف دیکھا اور پوچھا، اور تمہارا چھوٹا بھائی قبیل خان اور ماموزاد تغرل خان اس وقت کہاں ہیں؟ اور خان کہنے لگا، وہ خیمے سے باہر گھوڑوں کے پاس کھڑے ہیں۔ اس پر جلال الدین نے بگڑنے کے انداز میں اور خان سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے انہیں باہر کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ تم انہیں اپنے ساتھ لاتے، وہ بھی اسی طرح ہم سے ملتے جس طرح تم ملے ہو۔ اس کے بعد اور خان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سلطان علاء الدین اپنے بیٹے جلال الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جلال الدین، اب تم اٹھو اور خان اور اس کے بھائیوں کے لیے ہمارے قریب ہی کسی اچھے سے خیمے میں ان کے قیام کا بندوبست کرو۔ سلطان کا یہ حکم پاتے ہی جلال الدین اٹھ کھڑا ہوا اور خان کا ہاتھ پکڑ کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ باہر اپنے گھوڑوں کے قریب قبیل خان اور تغرل خان کھڑے تھے۔ جلال الدین آگے بڑھ کر ان سے گلے ملا۔ اتنی دیر تک سلطان علاء الدین اور اس کے باقی 4 بیٹے بھی باہر نکل آئے تھے اور وہ بھی اسی طرح تپاک کے ساتھ قبیل خان اور تغرل خان سے ملے تھے۔ پھر جلال الدین نے اپنے خیمے کے قریب اور خان، قبیل خان اور تغرل خان کی رہائش کے لیے ایک خیمے کا انتظام کر دیا تھا۔ ان تینوں بھائیوں کے لیے خیمے کا انتظام کرنے اور کھانا کھلانے کے بعد جلال الدین ان کے خیمے سے نکلا ہی تھا کہ تھوڑی دیر بعد اس کی بہن شہزادی خان سلطان کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی اور خان، قبیل خان اور تغرل خان تینوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ خان سلطان آگے بڑھی۔ بڑے پیارے انداز میں اس نے باری باری قبیل خان، تغرل خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میرے دونوں بھائیوں، تم کیسے ہو؟ قبیل خان اور تغرل خان دونوں ہی شاید شہزادی خان سلطان کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے بڑی بے تکلفی سے خان سلطان کی طرف دیکھا۔ پھر قبیل خان بولا، میری بہن دیکھ لو، ہم لوگ ٹھیک ہی ہیں۔ خان سلطان کچھ افسردہ اور اداس ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک اس کی گردن جھکی رہی، پھر وہ اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں سلطان سے مل کر آ رہی ہوں، انہوں نے مجھے آپ کے سارے حالات سنا دیے ہیں، مجھے آپ کے ماموں اور بہن حرمہ کے مرنے کا سخت دکھ اور افسوس ہے۔ اور خان یہ سن کر بولا، خان سلطان، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اسے روکا نہیں جا سکتا، نہ ہی کسی انسان کے بس کا تھا۔ تم بیٹھو، کھڑی کیوں ہو؟ پھر وہ چاروں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹے جوچی کو سلطان علاء الدین کے شہر بناکت اور خجند کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ جوچی بڑی تیزی سے ان شہروں کی طرف بڑھا، پھر اس نے بناکت کا رخ کیا۔ بناکت شہر کا والی سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طرح سے ایک شخص التاکو تھا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ چنگیز خان کا بیٹا جوچی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بناکت کا رخ کر رہا ہے تو اس نے اپنے شہر کے دروازے بند کر لیے اور محصور ہو گیا۔ جوچی کی سرکردگی میں منگولوں نے بناکت شہر کا محاصرہ کر لیا اور جنگ شروع کر دی۔ 3 دن تک بناکت کا حاکم التاکو بڑی دلیری، بڑی جرت مندی سے لڑتا رہا، شہر کی حفاظت کرتا رہا، لیکن اس نے جب دیکھا کہ شہر کے اندر رسد کا سامان ختم ہو رہا ہے اور شہر کی حفاظت کرتے کرتے اس کے لشکر کی تعداد بھی کم ہو کر رہ گئی ہے تو وہ ہمت ہار بیٹھا، اپنی شکست تسلیم کر لی اور شہر کے دروازے کھول دیے۔ نتیجتاً شہر کے اندر جس قدر لشکر موجود تھا اسے قتل کر دیا گیا، اور جن نوجوانوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا انہیں جبراً منگولوں نے اپنی فوج میں بھرتی کر لیا تاکہ جہاں کہیں بھی خوارزم شاہ کے لشکروں کے ساتھ انہیں جنگ کا سامنا کرنا پڑے، انہی جوانوں کو آگے رکھ کر جنگ کی ابتدا کی جائے تاکہ دونوں طرف سے مرنے والے مسلمان ہی ہوں۔ بہرحال جوچی نے بناکت شہر کو فتح کر لیا۔ اب وہ دوسرے شہر ججند کی طرف بڑھا تھا۔ بناکت شہر میں چند روز قیام کر کے جوچی اور اس کے لشکری شہر کی لوٹ مار کرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے خجند کا رخ کیا۔
खजंद शहर का हाकिम उन दिनों एक मलिक था जो बड़ा बहादुर, बड़ा शुजा और इंतहाई तजर्बेकार जर्नैल था। इस तैमूर मलिक ने दरियाए जिहों के एक ऐसे मकाम पर जहां दरिया 2 हिस्सों में बंट जाता था, इसे जजीरे की सूरत में एक मजबूत मोर्चा और कला तामीर कर रखा था, और ये काम उसने पहले से एहतियातन कर रखा था। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। आइंदा आने वाली अक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। जब तैमूर मलिक को खबर हुई कि चंगेज खान के बेटे जोची की सरकर्दगी में वो लोग उस पर हमलावर होने के लिए बड़ी तेजी से पेशकदमी कर रहे हैं, तो वो अपने दस्ते के इंतहाई तजर्बेकार हिस्से को लेकर जजीरे के अंदर बनाए हुए उस किले में महसूर हो गया था। दूसरी तरफ जोची और उसके लश्कर को भी खबर हो गई थी कि खजंद का हाकिम दरियाए जेहों के अंदर बने एक किले में महसूर हो गया है। इसी बिना पर मंगोलों ने दरियाए जेहों के किनारे मंजनीक़ें नस्ब की और उनकी मदद से वो दरिया के वस्त में बने इस मजबूत किले पर संगबारी करते रहे। ये सिलसिला कई रोज तक जारी रहा, पर तैमूर मलिक का बनाया हुआ वो किला ऐसा मजबूत था कि मंजनीकों की संगबारी के बावजूद उसे कोई नुकसान न पहुंचा। लोग बेचारे मजबूर थे। मंगोलों का ये हुक्म सुनते ही अहले शहर बाहर निकलकर खड़े हो गए। अब मंगोलों ने उन्हें हुक्म दिया कि करीबी कोहिस्तानी सिलसिले से बड़े बड़े पत्थर उठाकर दरिया में उस जगह डालें जिसकी सीध में तैमूर मलिक ने दरिया के वस्त में किला तामीर कर रखा था। ये हुक्म मिलते ही खजंद शहर के लोग कोहिस्तानी सिलसिले से बड़े बड़े पत्थर उठाकर दरिया में फेंकने लगे, जबकि मंगोल सिपाही बड़ी सख्ती से उनकी निगरानी करते रहे थे। यूं मंगोलों ने दरिया के अंदर पत्थर फेंक फेंक कर दरियाए जिहों के पानी को रोक कर इसके बहाव का रुख किले की तरफ मोड़ दिया था। जिस वक्त मंगोलों ने दरिया के अंदर पत्थर फेंकवाना शुरू किए थे, तैमूर मलिक ने उसी वक्त अंदाजा लगा लिया था कि अगर किला फतह ना हो सका तो मंगोल दरिया के बहाव से जरूर फायदा उठाएंगे। चुनाचे अपने और लश्करियों के बचाव के लिए उसने पहले से बड़े बड़े 12 बहरी जहाज तैयार कर रखे थे, जिन पर मजबूत छतें बनी हुई थीं, ताकि अगर मंगोल इन पर तीरंदाजी या संगबारी करें तो इन कश्तियों के अंदर तैमूर मलिक के लश्करी महफूज रह सकें। पहलुओं पर इन बड़ी बड़ी कश्तियों की दीवारों में सुराख थे, ताकि सुराखों के जरिए से हमला आवरों पर तीरंदाजी आसानी से की जा सके। इन कश्तियों की छतों को मिट्टी से लेप दिया गया था, ताकि कश्तियों पर अगर आग भी फेंकी जाए तो इन कश्तियों को आग ना लगे। दरिया का रुख बदलने से आहिस्ता आहिस्ता किले की हालत मखदूश होना शुरू हो गई और तैमूर मलिक को एहसास हो गया कि अब वो ज्यादा देर तक पनाहगाह में नहीं ठहर सकता। चुनाचे उसने इधर उधर से 70 मजीद कश्तियां जमा करके रात की तारीकी में अपना सारा जरूरी सामान और अपने लश्करियों को 12 बड़ी और 70 छोटी कश्तियों में सवार करवाया और इन कश्तियों को उसने दरिया के बहाव के साथ साथ डाल दिया था। तैमूर मलिक का ख्याल था कि इस तरह वो खुद और अपने लश्करियों को बचाकर निकल जाएगा, लेकिन मंगोल भी गाफिल न थे। उन्हें खबर हो गई थी कि खजंद शहर का हाकिम तैमूर मलिक अपने लश्कर के साथ जहाजों और कश्तियों में सवार होकर यहाँ से भाग रहा है। लिहाजा मंगोलों ने कश्तियों के साथ साथ दरिया के किनारे किनारे भागना शुरू कर दिया। जहां कहीं भी दरिया का पाट तंग हो जाता और कश्तियां किनारे के साथ आती, मंगोल इन कश्तियों में कूदने की कोशिश करते तो तैमूर मलिक के लश्करी उन पर तीरंदाजी करके उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देते। ये कश्तियां और 12 बड़े बड़े जहाज जब आगे बढ़े तो तैमूर मलिक दंग रह गया। उसने देखा कि उसके इन 12 जहाजों और 70 कश्तियों को रोकने के लिए आगे जाकर मुगलों ने दरिया के बीचों बीच लोहे की एक जंजीर तान दी थी। शायद चंगेज खान के बेटे जोची ने कुछ मंगोलों को पहले से रवाना करके दरिया के अंदर कश्तियां रोकने के लिए जंजीर डाल दी हुई थी, लेकिन तैमूर मलिक और उसके लश्करियों की खुशकिस्मती कि जूं ही उनके बड़े बड़े जहाज और कश्तियां दरिया के अंदर तनी हुई इस लोहे की जंजीर से टकराईं तो हुस्ने इत्तिफाक से दरिया जिहों के अंदर फैलाई हुई लोहे की जंजीरें उठ गईं और तैमूर मलिक अपने लश्कर के साथ मंगोलों के इस जाल से बचकर निकल गया। लेकिन मंगोल साए की तरह दरिया के किनारे किनारे कश्तियों का ताक़ुब कर रहे थे। रास्ते में छोटी मोटी झड़पें रोज का मामूल बन गई थीं। मुगल बराबर कश्तियों का ताक़ुब करते चले जा रहे थे। इसके अलावा तैमूर मलिक के लिए 12 बड़े जहाज़ों और 70 कश्तियों का संभालना बड़ा मुश्किल काम हो रहा था, इसलिए कि जहां कहीं भी दरिया का पाट तंग होता, कश्तियां किनारे की तरफ आती, मुगल कश्तियों में कूद पड़ते, इनमें सवार तैमूर के लश्करियों को कत्ल करके कश्तियों में जिस कदर माल होता उस पर भी कब्जा कर लेते। इस तरह लम्हा बलम्हा तैमूर मलिक के सिपाहियों की कश्तियों की तादाद तेजी से कम होती चली जा रही थी
لیکن تیمور ملک بڑی دلیری اور جرت مندی کا مظاہرہ کر رہا تھا اور وہ رکنے پر نہ آتا تھا۔ آخر ایک موقع پر جب منگول ذرا پیچھے رہ گئے تو تیمور ملک نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ایک جگہ دریا کے مغربی کنارے پر اتر پڑا اور اپنے چند جانثاروں کے ساتھ خوارزم شہر کی طرف ہو لیا۔ منگول برابر ان کا تعاقب کر رہے تھے اور ان پر حملہ آور ہو رہے تھے، اور اس طرح تیمور ملک کے ساتھیوں کی تعداد گھٹتی چلی جا رہی تھی۔ آخر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ ترکش میں صرف 3 تیر باقی رہ گئے تھے۔ اس موقع پر اس نے چکما دیا اور راستہ بدل کر دوسری سمت نکل گیا۔ تھوڑی دور آگے جا کر جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ 3 منگول ابھی تک اس کے تعاقب میں چلے آ رہے تھے۔ جب درمیانی فاصلہ ذرا کم رہ گیا تو تیمور ملک نے تاک کر ایک تیر مارا جو سب سے آگے والے منگول کی آنکھ میں لگا۔ وہ بری طرح چیخا چلایا اور وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ باقی 2 ایسے خوفزدہ ہوئے کہ واپس بھاگ گئے۔ اس طرح تیمور ملک بخیر و عافیت پہلے سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے مرکزی شہر خوارزم جا پہنچا تھا۔ دوسری طرف چنگیز خان کا بیٹا جوچی بناکت اور خجند شہروں کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ چنگیز خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ بخارا شہر کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس کا چھوٹا بیٹا تولائی بہترین سپہ سالار جرنیل صوبدائی اور جبی نویان پہلے ہی اس کے ساتھ تھے، اور اس کا بڑا بیٹا جوجی بناکت اور خجنج شہروں کو فتح کرنے کے بعد اس سے آن ملا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ تیزی کے ساتھ بخارا کی طرف بڑھتے ہوئے زرنق کے مقام پر پہنچا تو یہاں اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا، جبکہ اس میں شامل ایک مسلمان کو جو اس کے حاجب کے طور پر کام کرتا تھا بخارا شہر میں اس غرض سے بھجوایا کہ وہ اہل شہر کو بتائے کہ اگر وہ مقابلہ کرنے کی بجائے اطاعت اور فرمانبرداری قبول کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اپنے اس قاصد اور حاجب کو بخارا شہر کی طرف بھیجنے پر زرنق کے مقام پر چنگیز خان بخارا شہر کے لوگوں کے جواب کا انتظار کرنے لگا تھا۔ چنگیز خان نے جن دنوں زرنق کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا، اس کا سپہ سالار صوبدائی ایک روز اپنے خیمے میں اپنی بیٹی تیان اور اپنے بیٹے کے پاس بیٹھا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ صوبدائی کا خادم اور غلام منگن اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کی ایک بڑی خرجین تھی جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ جو ہی وہ خیمے میں داخل ہوا اسے دیکھتے ہوئے صوبدائی اٹھ گیا۔ پھر وہ منگن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، منگن تو عین وقت پر پہنچا ہے۔ اس وقت میں اپنی بیٹی تیان اور اپنے بیٹے بلطاق کے ساتھ تمہارے اور اونان کے بارے میں ہی گفتگو کر رہا تھا۔ تو اونان کی طرف سے کیا پیغام لے کر آیا ہے؟ اس پر منگن کی گردن جھک گئی۔ اس کی آنکھوں میں دور دور تک پریشانیاں اور افسردگیاں رقص کرنے لگی تھیں۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے جہاں صوبدائی اور بلداق دونوں باپ بیٹے کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، وہاں تیان کا چہرہ بھی پریشانی کے باعث ہلدی اور سرسوں کے پھولوں کا سا ہو کر رہ گیا تھا۔ صوبدائی نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پریشان کن آواز میں اس نے منگن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، دیکھ منگن، پریشانی میں گردن جھکا دینا میرے سوال کا جواب نہیں، کھل کر بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ منگن نے اپنی گردن سیدھی کی۔ ان تینوں نے دیکھا اس وقت منگن کی آنکھوں میں گہری نمی تھی جس نے ان تینوں کو اور زیادہ پریشان کر دیا۔ پھر منگن پریشان کن آواز میں بولا، آقا، میں آپ تینوں کے لیے ایسی بری اور بدترین خبر لے کر آیا ہوں جس سے کہنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس الفاظ ہیں جو میں کہہ سکوں۔ صوبدائی اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہنے لگا کہ کہو، میں ہر قسم کی بری اور بد سے بدترین خبر سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر منگن فوراً بولا، آقا اگر یہ بات ہے تو پھر سنو، اونان اب اس دنیا میں نہیں ہے، اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی تیان اپنی جگہ سے اٹھی، اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر وہ چیخنے لگی، نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر تیان کا بھائی بلداق بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر بولا، اے میرے باپ، میں نہیں جانتا کہ میری بہن کے منسوب اونان کو کس نے قتل کیا ہے۔ قاتل جو بھی ہے اس نے اونان کو قتل کر کے ہماری پھولوں کے دف میں، بہار کو ویران لمحوں کے ماحول کو پیلے پتوں کے بے پایاں خروش اور پانیوں میں آوازوں کی ادائے گلگوں جیسی ہماری امیدوں کو لہو لہو کر کے رکھ دیا ہے۔ اے میرے باپ، جس نے بھی اونان کو قتل کیا ہے اس نے ہماری قبائے گل شکن کو صدائے لخت لخت اور خواہش کے تراشے بدن خاک خاک کر دیے ہیں۔ میرے باپ، اونان میری بہن کے لیے ستارے فروزاں، دلاویزی شب اور تاریک سحر میں نغمہ گر تھا۔ اسے قتل کر کے میری بہن کی ساری امیدوں اور خواہشوں کو زخم زخم بنا کر رکھ دیا ہے۔
میرے باپ میں اس قاتل کو خواہ وہ زمین میں جا چھپے، میرے باپ میں اس قاتل کو خواہ وہ آسمان میں جا چھپے یا زمین کی پاتال میں اتر جائے، خارزار ازل کی طرح اس کا تعاقب کروں گا۔ اس کے لب پر کوئی حرف تازہ، اس کی آنکھوں میں کوئی خوشکن اشارہ، اس کے ہاتھوں میں جنبش اور پاؤں میں حرکت نہ رہنے دوں گا۔ میں طلب غنیمت اور حصار وقت بن کر اس کے پیچھے سائے کی طرح لگوں گا اور ہر حالت میں اسے قتل کر کے اونان کا انتقام لوں گا۔ بلداغ کی اس گفتگو کے بعد تھوڑی دیر تک خیمے میں خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد صوبدائی بولا اور اپنے غلام منگن کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، منگن کیا تو بتائے گا کہ اونان کو کس نے کہاں قتل کیا؟ اس پر منگن بڑے غور سے صوبدائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آقا، اونان کو میری موجودگی میں اترار شہر کے باہر نواح میں قتل کیا گیا۔ قاتل کا نام اور خان ہے، اس کے ساتھ اس کے 2 بھائی تھے جن میں سے ایک کا نام قبیل خان اور دوسرے کا نام تغرل خان ہے۔ اے آقا، حیرت کی بات یہ ہے کہ اونان اور خان کے درمیان انفرادی مقابلہ ہوا، لیکن اس مقابلے میں حیرت انگیز طور پر اور خان اونان پر غالب رہا اور پھر اور خان نے اونان کی گردن کاٹ دی۔ یہ حادثہ اترار شہر کے باہر اس وقت آیا جب اور خان اپنے بھائیوں کے ساتھ شہر سے جان بچا کر بھاگ رہا تھا۔ اونان نے اپنے ساتھیوں سے اس کا راستہ روک لیا۔ آقا، مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ اونان کے ساتھ اس کے کئی ساتھی تھے، انہوں نے سب کا صفایا کر دیا، پھر وہ اپنی جانیں بچا کر خراسان کی طرف بھاگ گئے۔ اس پر صوبدائی بڑے غصے، بڑے قہرمانی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ حسین اور پرکشش تیان اس سے پہلے ہی وہ بول پڑی اور کہنے لگی، اے میرے باپ، اونان کا قاتل اور خان وہی ہے جو میرا محسن، میرا مربی ہے۔ اونان کو قتل کر کے اس نے ایسا جرم کیا ہے کہ میں اس کے سارے احسان کو بھلا کر اس سے انتقام ضرور لوں گی۔ اے میرے باپ، اونان کا انتقام لینے میں سرد مہری کی شب، دھواں دھواں شام کے علاوہ، وحشت قلب کی دلفگار خزاں کے بجتے دف کی طرح اس اور خان کا تعاقب کروں گی۔ صحرا کی وحشتوں، اذہان میں سرسراتے سانپوں، دشتے گریاں میں مغموم تمناؤں کی طرح اس پر حملہ کروں گی۔ اے میرے باپ، اونان کو قتل کر کے اس اور خان نے میری جھولی میں خشک پتوں، بریدہ شاخوں، زرد پتوں کی کہانیاں اور خونی لمحوں کی داستانیں بھر دی ہیں۔ میں اس اور خان کو قتل کر کے اس کے لواحقین کے دامن میں شام غم کی پہنائیاں، جراحتوں کے عمل اور ظلم کی دراز ہوتی تلیساں بکھیر کر رکھ دوں گی۔ اتنا کہنے کے بعد تیان جب خاموش ہوئی تو منگن حرکت میں آیا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی چرمی خرجین کا منہ اس نے کھولا، اس میں سے اونان کا کٹا ہوا سر اس نے نکالا اور صوبدائی کے سامنے وہ رکھتے ہوئے کہنے لگا، آقا، میں اونان کا کٹا ہوا سر بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ منگن اس سے آگے شاید کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہ سکا۔ بیچاری تیان جھپٹ کر آگے بڑھی، وہ اپنے باپ صوبدائی کے قریب گئی اور اونان کے کٹے ہوئے سر سے لپٹ کر بری طرح رونے اور آہوزاری کرنے لگی تھی، جبکہ اس کا باپ صوبدائی اور بھائی بلداغ اسے ڈھارس اور تسلی دینے لگے تھے۔ چنگیز خان کا قاصد اور حاجب جو مسلمان تھا بخارا شہر میں داخل ہوا اور شہر کے سرکردہ لوگوں کو اس نے چنگیز خان کا پیغام سنایا۔ بخارا شہر کے حاکم نے شہر کے سرکردہ لوگوں کے ساتھ اس سلسلے میں مشورہ کیا اور طے یہ پایا کہ چنگیز خان کی اطاعت قبول کر لینا ایک ذلت ہے، لہٰذا اس پر ہرگز آمادہ نہیں ہوا جائے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ سب سے پہلے تو چنگیز خان کے قاصد کو ایسا ذلت آمیز پیغام لے کر آنے پر قتل کر دینا چاہیے، اس کے بعد کوئی دوسرا قدم اٹھانا چاہیے۔ چنگیز خان کے قاصد کو جب علم ہوا کہ اہل شہر اس کے قتل کے در پہ ہیں تو وہ شہر کی ایک قدرے اونچی ٹیلا نما جگہ پر چڑھ گیا اور اہل شہر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے اہل بخارا، میں بھی تم لوگوں کی طرح مسلمان ہوں اور مسلمان کا بیٹا ہوں۔ اگر تم لوگ میری نصیحت پر عمل کرتے ہوئے چنگیز خان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ارادہ ترک کر دو اور اس کی اطاعت قبول کر لینے پر اپنی آمادگی کا اظہار کر دو تو میں چنگیز خان کی طرف سے تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تم لوگوں کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، لیکن میری بات نہ مانتے ہوئے تم لوگوں نے چنگیز خان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ بخارا شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا اور اس کے مکینوں کو موت کے گھاٹ اتار کر رکھ دیا جائے گا۔ چنگیز خان کے قاصد کی اس تقریر کے جواب میں حاکم شہر نے پھر بخارا کے سرکردہ لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ کچھ سرکردہ لوگوں کو چنگیز خان کی طرف روانہ کیا جائے اور اس کے سامنے اظہار اطاعت کر دیا جائے۔ بہرحال ایک وفد چنگیز خان کی خدمت میں روانہ کیا گیا اور اس کی اطاعت و فرما برداری کو تسلیم کر لیا گیا۔ چنگیز خان وقتی طور پر اہل شہر کے اس اقدام سے بے حد خوش ہوا۔ حسب معمول اس نے بخارا شہر کے سارے نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کر لیا اور شہر کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔
چونکہ اہل شہر کو چنگیز خان نے معافی دے دی تھی، اس لیے شہر کا نام خاخ بلیغ یعنی خوش قسمت شہر رکھ دیا گیا تھا۔